بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ نے دودھ فروش کو نوازا تو اس کی گردن میں سریہ آ گیا۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے ڈائریکٹر ملک معراج حالد تھے، وائس چانسلر ہی کہہ لیجئے۔ میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں MA انگریزی کے دوسرے سیمسٹر کا طالب علم تھا۔ یونیورسٹی میں فیسوں میں 200% اضافہ کر دیا۔ میں نے ملک معراج حالد کے خلاف ایک مقامی روزنامہ میں کالم لکھ دیا۔ میں نے لکھا کہ ایک دودھ بیچنے والا ڈائریکٹر بن جاتا ہے تو اس کی گردن میں سریہ آ جاتا ہے اور وہ اپنا ماضی بھول جاتا ہے، یاد نہیں اور کیا کچھ لکھا، لیکن وہ بہت ہی نامعقول تحریر تھی۔ اگلے روز میں کلاس میں پہنچا تو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جناب SM رؤف صاحب نے مجھے اپنے دفتر میں بلا کر کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور کہا کہ تمہیں ڈائریکٹر صاحب نے طلب کیا ہے۔ مجھے خوب یاد ہے جب میں ان کے کمرے سے نکل کر جا رہا تھا تو انہوں نے غصے سے کہا، جینٹل مین گو اینڈ فیس دی میوزک۔ خیر میں ڈائریکٹر آفس کی جانب چل پڑا اور رستے میں یہی سوچتا رہا کہ یہ تو طے ہے کہ آج یونیورسٹی میں میرا آخری دن ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آج یونیورسٹی سے نکالا جاؤں گا تو گھر والوں سے کیا بہانہ بناؤں گا کہ کیوں نکالا گیا۔ وہاں پہنچا تو ڈائریکٹر کے PS اسماعیل صاحب کو بتایا میرا نام آصف محمود ہے۔ مجھے ڈائریکٹر صاحب نے بلایا ہے۔ مجھے شدید حیرت ہوئی جب اسماعیل کے سپاٹ چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور کہنے لگے، جائیے وہ آپ کے منتظر ہیں۔ لیکن اندر داخل ہوا تو حیرتوں کے جہان میرے منتظر تھے۔ ملک صاحب اکیلے بیٹھے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، سر میں آصف، آپ نے بلایا تھا؟ آپ ہی نے کالم لکھا تھا؟ جی سر، میں نے لکھا تھا۔ تشریف رکھیے، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اور میں تو جل تو جلال تو کا ورد کرتے بیٹھ گیا۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ ملک صاحب ویلز کی ڈبیا گھماتے رہے۔ ایک ایک لمحہ اعصاب پر بھاری تھا۔ پھر ملک صاحب نے خاموشی کو توڑا اور کہا، کالم تو آپ نے اچھا لکھا، لیکن آپ کی معلومات ناقص تھیں۔ میں صرف دودھ فروش ہی نہیں تھا، بلکہ میرے ساتھ ایک اور معاملہ بھی تھا۔ میں نے اسی لیے آپ کو بلایا ہے کہ آپ کی معلومات درست کر دوں۔ میں صرف دودھ نہیں بیچا کرتا تھا، میرے ساتھ یہ مسئلہ بھی تھا کہ جوتے نہیں تھے۔ میں دودھ بیچ کر کالج پہنچتا اور سائیکل وہیں کھڑی کر دیتا۔ گھر میں جوتوں کا صرف ایک ہی جوڑا تھا جو میرے والد صاحب کے استعمال میں تھا۔ اس کا حل میں نے اور میرے ابا جی نے مل کر نکالا۔ ہمارے درمیان یہ طے ہوا کہ صبح یہ جوتے پہن کر میں جایا کروں اور جب میں واپس آ جاؤں تو یہی جوتے پہن کر ابا جی چوپال جا کر بیٹھ جایا کریں۔ اب ڈر یہ تھا کہ سائیکل چلانے سے جوتا ٹوٹ نہ جائے، اس لیے میں انہیں سائیکل کے ساتھ لٹکا لیتا تھا۔ جب دودھ گھروں میں پہنچا کر کالج کے گیٹ کے پاس پہنچتا تو جوتا پہن لیتا، واپسی پر پھر سائیکل کے ساتھ لٹکا لیتا اور ننگے پاؤں سائیکل چلا کر گھر پہنچتا۔ ملک صاحب پھر خاموش ہو گئے۔ یہ دورانیہ خاصا طویل رہا۔ پھر مسکرائے اور کہنے لگے، سریہ والی بات تم نے ٹھیک کہی۔ واقعی اللہ نے دودھ فروش کو نوازا تو اس کی گردن میں سریہ آ گیا۔ بار بار دہراتے رہے، اللہ نے دودھ فروش کو نوازا لیکن اس کی گردن میں سریہ آ گیا۔ پھر اسماعیل کو بلایا اور پوچھا کہ کیا قواعد و ضوابط کے مطابق میں فیس میں کیا گیا یہ اضافہ واپس لے سکتا ہوں؟ اسماعیل نے کہا، سر ڈائریکٹر کے اختیار میں نہیں ہے۔ کہنے لگے، اختیار میں تو نہیں ہے، لیکن اگر میں نوٹیفیکیشن جاری کر دوں تو پھر؟ اسماعیل کہنے لگے، سر اگر آپ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے تو ظاہر ہے اس پر عمل درآمد ہوگا۔ ملک صاحب نے کہا، جلدی سے نوٹیفیکیشن بنا لاؤ، فیسوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو اس حکم نامے کی کاپی میرے ساتھ تھی، دل البتہ وہیں چھوڑ آیا تھا۔ ڈپارٹمنٹ پہنچا تو SMA رؤف صاحب نے پوچھا، ہاں کیا ہوا؟ میں نے نوٹیفیکیشن آگے رکھ دیا، سر یہ ہوا۔ رؤف صاحب کی آنکھوں میں جو حیرت تھی مجھے آج بھی یاد ہے۔ اگر آج کوئی مجھ سے پوچھے کہ وائس چانسلر کیسا ہونا چاہیے تو میں کہوں گا اس سے ملک معراج حالد مرحوم جیسا ہونا چاہیے۔ آپ ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز رہے۔ جب انتقال ہوا تو ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ یہاں پر یاد رہے کہ ملک معراج حالد صاحب ملک پاکستان کے پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اور جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی میت ایک کرائے کے گھر سے نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں ایک بار پھر ملک معراج حالد جیسے حکمران عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔